اس سے پہلے جب بابر ستار صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے، بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. نیازی صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ ایسٹر پر عیسائیوں نے بڑی اچھی مثال سیٹ کی، گھروں میں ایسٹر منایا. تو کیا اچھا نہ ہوگا کہ اگر مسلمان بھی، پاکستان کے مسلمان بھی یہ مثال پوری دنیا کو دکھائیں کہ کس طرح سے وہ عید منا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے ان کو بھی وہ خیال رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ یہ بات کیوں نہیں کمپریہنڈ کرتے کہ آپ یہ حکومت اگر منوا سکتی تو ضرور کرتی. حکومت کا کیپیچولیٹ کرنا، حکومت کا بغیر کچھ کوشش کیے لیٹ جانا، اور تھوڑا بہت کسی سندھ حکومت نے انیشیٹو لیا بھی صحیح، تو آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ کیسا ریباؤنڈ کر گیا کہ ان کو معافی مانگنی پڑی. اور جبکہ یہ ساتھ ان کو بتایا گیا ہے کہ ایک ملک بتا دیں جہاں پہ مساجد کے اندر انہوں نے بند کر دی، جہاں پہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جیسی چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے مثال ہے، اس سے زیادہ کیا دل دہلا دینے والی بات ہوگی کہ مسلمان جو ہے اس وقت گمگوئی کیفیت میں کہ حج بھی ہوگا یا نہیں. میں وہاں کچھ عرصہ رہ کے سعودی عربیہ میں ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ جس وقت جائیں وہ کہتے ہیں جی راؤنڈ دا کلاک طواف ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا. اب اس کیفیت کے اندر چونکہ اس گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے، اس کے اندر اس لیسن سے ہی سیکھ جائیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے سامنے سیکھ جائیں کہ جس ملک پہ ہم حکومت کر رہے ہیں، جس کا ان کا کلیم ہے کہ مرجع خلائق ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ وہ خلائق جو مرجع خلائق ہے نا، وہ جو ٹائیگر فورس، عمران ٹائیگر اور فلانا ٹائیگر اور اس کا نام ٹائیگر، اس کا نام ٹائیگر، وہ یہ ٹائیگر فورس جو ہے، اگر یہ لیڈر سپیرٹ میں لوگ آپ کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں نا جیسے کوئی کروڑ کی تعداد میں قرار رکھا ہے. مظہر عباس صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. مظہر صاحب، ابھی جب ہم فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر رہے تھے کاشف مشتاق سے، تو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو اب 13 شعبوں کو اجازت دی گئی ہے کاروبار کھولنے کی، خاص کر فشریز اور ہاربر وغیرہ کو، تو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ جو اجازت دی جا رہی ہے، کیا اس میں کوئی حکمت ہے پیچھے؟ پلاننگ کے تحت دی جا رہی ہے؟ جو 3 سے 5 لوگوں کا آکشن کے دوران جو SOPs طے کیے گئے ہیں، لوگ اس پر عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیے، کراچی ایک والکینو ہے، اور کراچی میں کوئی مظہر صاحب سے پہلے ایک بات کہہ لوں. مظہر سوری، دیکھیں مذہب ایک فکرے سے کہنا ہے، مذہب ایک فکرہ. تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں ساروں کے کہ یقیناً ان کو مجھے اتنے فون آئے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے. یا آپ ٹیسٹ کریں، آپ ان کو کوارنٹین میں رکھیں، آپ کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو کسی گھر میں بند کر کے رکھو. تو یہ پلیز انہوں نے کہا ہماری آواز پہنچائے. آپ کا اسٹرانگ ایک فورم ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کو پرسنل نان گریٹا، ان کو شودہ نام بتائیں، وہ کوئی پلیبینز نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کا پوائنٹ چلا گیا. اگر ان کے اندر کیسز ہیں تو سوری، آپ کا پوائنٹ چلا گیا. مظہر صاحب آپ بول رہے تھے. دیکھیے، کراچی ایک والکینو ہے. ظاہر ہے کوئی 2-2.5 کروڑ شاید اس سے بھی زیادہ کی آبادی ہے. 8,000 کچی آبادیاں ہیں، جس میں تقریباً 50 سے 60 لاکھ لوگ رہتے ہیں. اور ایک کچی آبادی میں چلے جائیں تو آپ واپس نہیں آ سکتے اگر آپ نے اس کچی آبادی میں آپ پہلے نہیں گئے ہیں. ایسے میں بہت زیادہ خطرات ہیں. اور فشریز میں تو آلریڈی جو ہے الرٹ موجود ہے. آپ اس میں کیا SOPs بنائیں گے اس کے اندر؟ لیکن دوسری طرف اگر آپ دوسرا رخ اس کا دیکھیں تو کراچی ملک کی معیشت چلاتا ہے. کراچی کی اپنی ایک پیرالل اکانومی ہے جو شاید اس طریقے سے ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا تھا بنیادی طور پہ؟ آپ نے اگر، کیونکہ ہمیں پرائم منسٹر کے لیول سے نیچے کے لیول تک ٹوٹل کنفیوژن نظر آیا لاک ڈاؤن کے معاملے میں، ڈویژن نظر آئی. ہم نے کیمپین کیا چلائی؟ جو اشتہارات کے ذریعے ہم نے کیمپین چلائی، وہ کیا چلائی کیا؟ کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. اب اگر آپ گھبرائیں بھی نہیں اور لڑیں بھی نہیں، اور پھر صاحب اپنی کیمپین آپ یہ بلڈ کریں کہ 98% لوگ ریکور ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. تو ہم میسج ہی غلط دے رہے ہیں لوگوں کو، اس لیے لوگوں نے اس کو لائٹلی لیا. نہ لاک ڈاؤن کو انہوں نے سیریسلی لیا، نہ کسی اور چیز کو لیا انہوں نے سیریسلی، اور یہ چیزیں بڑھتی گئیں. اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کراچی کھولنا ہے تو کیسے کھولنا ہے. اور کراچی میں، اور آپ نے ظاہر ہے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، آنے والے وقتوں میں اور صورتحال خراب ہوگی. تو آپ نے گھروں پہ لوگوں کے کھانا پہنچانے کا بھی انتظام نہیں کیا، نہ کونسلرز کے تھرو، نہ بلدیاتی اداروں کے تھرو، نہ MPAs کے تھرو، نہ MNAs کے تھرو، تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. تو جو اس وقت ڈیلیما ہے کراچی کا بھی، صوبائی حکومت کا بھی اور وفاقی حکومت کا،
وہ اتنی زیادہ سوائے پہلے 2 ہفتے میں جو فیبرری کے تھے جس میں آپ نے چائنا سے پاکستانیوں کو آنے سے روک دیا، اس کے علاوہ کمپلیٹ کنفیوژن، لیک آف کوارڈینیشن، کمپلیٹ ایک دوسرے پر الزام، بلیم گیم، پولیٹکس ایک دوسرے پہ کریڈٹ لینا، اس کے علاوہ مجھے کہیں بھی ایک نیشنل کوہرنس نظر ہی نہیں آئی کہ ہم ایک اتنے بڑے چیلنج کو، تو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ وائرس اس طرح نہ پھیلے، لیکن خدشات ہیں. آپ نے معیشت بھی کھولنی ہے تو احتیاط سے کھولیں، لیکن مجھے خدشات بہت زیادہ لگ رہے ہیں. بھٹی صاحب، سندھ بظاہر بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لے رہا تھا شروع میں، سب سے پہلے سختی سے لاک ڈاؤن سندھ نے ہی امپلیمنٹ کروایا ایکچولی. تو اب کیا ہوا ہے ایک دم سے جب لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، یا ایک حکمت عملی لاک ڈاؤن کو کے بعد ہونی چاہیے تھی، تو شاید وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہمیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی. دیکھیے علینا، آج ایک رحیم یار خان کی خبر ہے کہ ایک محنت کش کا گھر تھا، اس کی بیگم غربت سے تنگ آ کر لڑ کے چلی گئی، خاوند بے روزگار تھا، اوپر سے لاک ڈاؤن کا ماحول تھا، تو آج اس نے اپنے 2 سال کے بچے کو گلے میں رسہ ڈال کے تو پھانسی لگا دی. 2 سال کا بچہ لٹکا ہوا تھا دیوار کے ساتھ. تو معیشت جہاں تک ہے نا، معیشت میں اس کے حق میں ہوں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم جتنا ہماری غربت ہے، جتنی بے روزگاری ہے. اور یقین کریں صبح سے لے کر ابھی تک مجھے وہ بچہ جو ہے نا دیوار سے لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بچے گھر گھر میں لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت علی کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں. اور دوسرا ایک ہے کہ اگر جہاں ایک بھی بندہ بھوکا سوئے گا اس پوری بستی پر رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن یہ جو مسجدوں والا ہے، یہ جیسے سنت ہے یہ ہمارے تراویح، یہاں کانسیپٹ ہے 15 ملکوں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوئی، خطبہ نہیں ہوا، خانہ کعبہ خالی کروا لیا گیا، مسجد نبوی خالی کروا لی گئی. ہماری قوم وہ ہے جو گھر کا کوڑا گلی میں پھینکتی ہے، جو بقول حسن نثار صاحب جب آگے بورڈ لگا ہوتا ہے آگے آبادی آ رہی ہے تو لکھا جانا چاہیے کہ آگے گندگی آ رہی ہے، جس کے گلی گلی محلے شہر کوڑے کے ڈھیر بن چکے ہیں. ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں. جی نہیں میں کراچی میں آ رہا ہوں. جس کے ہسپتال کہاں کراچی میں نہیں، ہسپتال جو ویسٹ ہیں وہ بیماریاں پیدا نہیں کر رہے. کراچی میں کوڑا اٹھایا جا سکا تھا. بات کریں یہ جو کاروبار مختلف شعبوں کے کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ کیا دیکھ لیں. نہیں علینا دیکھیے آپ مزاج کی بات کریں، رویوں کی بات کریں. کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، پاکستان ہے نا. کراچی چھوڑیں، تیر مار لیے جڑے انہوں نے مار لیا. بچہ ضد کرے گا، ماں باپ اسی لیے ہوتے ہیں. بچہ ضد کرے گا، ماں باپ اس کو ڈرا کے دھمکا کے اس کو ڈانٹ کے سمجھاتے ہیں یہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ تم نہیں کرو گے. تو ماں باپ کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اسی طرح سے شہری سارے بچے ہیں اور حکومت ماں باپ ہے. بابر ستار صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا آپ کو لگتا ہے ہم شروع سے کہاں شہری، کہاں ماں اور کہاں بچے، اور کن کو آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ باپ بچوں کا کھا گئے، بچے باپ کا کھا گئے. کن کی کیا کتابی نصابی باتیں؟ ایک باپ ہے تو ایک فلانا ہے. جو باپ کا معیار زندگی ہے وہ بچوں کا معیار زندگی ہے. جو باپ پانی پی رہے ہیں وہ بچے پی رہے ہیں، جو باپ کھا رہے ہیں وہ بچے کھا رہے ہیں، جو باپ کا رہن سہن ہے وہ بچوں کا ہے. بھٹی صاحب مشکل وقت میں تو نا بچے جراثیموں میں مار رہے ہیں. نہیں بھٹی صاحب مشکل وقت میں تو سب کچھ بھلا کے، آفت کے وقت میں تو سب کچھ بھلا کے سب کو سیدھا ہو جانا چاہیے. بھٹی صاحب ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، بابر ستار صاحب کے پاس جانے. بابر ستار صاحب کے پاس جانے. بابر صاحب ہم شروع دن سے بات کریں، لاک ڈاؤن ایک اپرچونٹی کی ونڈو ہے ہمارے پاس. ایک لاک ڈاؤن میں ہمیں حکمت عملی طے کرنی ہوگی. بڑا اچھا امپلیمنٹ کروایا سندھ نے شروع سے لاک ڈاؤن کو، لیکن اب جب آہستہ آہستہ نرمی کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کچھ حکمت عملی ہے اس کے پیچھے، یا پھر کچھ جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حکمت عملی ہے. اور اس میں آدھی پرابلم تو ظاہرہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہی ایک نئی چیز کے ساتھ لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، اور ایک پاکستان میں بڑا وائڈ اسپریڈ بلیف ہے کہ جو بھی ہمیں ٹیکے بچپن میں لگے، جو بھی ہماری خوراک ہے، کسی وجہ سے ہمیں کم افیکٹ کرتا ہے کووڈ-19 باقی ملکوں سے. سو ایک یہ بلیف سسٹم ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. کوئی ایسی میریکل والی چیز ہو جس کی وجہ سے یہاں پہ نہیں اسپریڈ کرے اور بات آگے چل پڑے. سو اس بلیف کے اوپر. اور دوسرا ہماری جو ایک دوسری سوچ ہے وہ سٹیزن سیکیورٹی کے اوپر کبھی بھی فوکس نہیں رہی. اور
कितने लोगों को की अमवात हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, इसके ऊपर कभी भी फोकस नहीं रही। सो अगर लोग मर भी जाएंगे तो कौन सा बड़ी बात हो जाएगी? अगर 40,000, 50, 60,000 लोग अमेरिका में मर गए तो हमारे लीडर्स कहेंगे देखें जी, दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क था, रिसोर्सेज वाला, उसमें इतने लोग मर गए, अगर हमारे मुल्क में भी मर गए तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस नहीं हुआ। कोई कहाँ पे, मुझे बताइए कहाँ पे ये सीरियस डिबेट हुई है कि इस वक्त अगर हम तमाम अपने जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उन्हें डाइवर्ट करें इस एक चीज से लड़ने के लिए, तो हम नई लोगों को रोटी दे सकते हैं इस मुल्क में। ये डिबेट ही नहीं है, क्योंकि बाकी प्रायोरिटीज अपनी जगह पे मौजूद हैं और इसके साथ हम उस तरह से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है 50,000, 60,000 लोगों की अमवात कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त के लिए। हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।